أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة والسر والعلانية نحمده ونستعينه ونستجيبه ونستغفره له ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومنكر فضائلهم والغاصبين حقهم من العان هذا إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اس سے پہلے کہ کچھ اپنے معروضات کے طور اصلاح استاد محترم کے سامنے اور شورائے محترم کے سامنے پیش کروں، التماس ہے ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ادھر بزرگوار ذاکر اہل بیت مرزا علی صاحب کو بخشیں۔ مرحوم کی بخشش کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے، ان کے درجات عالیہ کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز میں صلوات پڑھ لیں۔ استاد محترم سے گزارش کرتا ہوں تھوڑا سا زحمت فرماتے ہیں۔ صلوات پر محمد وعلی
عزیزان محترم، سامعین کرام، میں نے جن 2 آیاتوں کی تلاوت کا شرف آپ لوگوں کے سامنے حاصل کیا، قرآن مجید کے 15ویں پارے میں سورہ اسراء کی 23ویں اور 24ویں آیت ہے، جس میں پروردگار عالم 2 حتمی فیصلے بیان کر رہا ہے، 2 واجب احکام اس میں خداوند عالم بیان کر رہا ہے۔ ایک اپنے سے متعلق ہے، ایک عالم بشریت سے۔ عالم بشریت میں بھی جو سب سے مہم ہے، اس کو اس آیت میں خداوند عالم ارشاد کر رہا ہے، فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ خدا نے یہ حتمی فیصلہ کر دیا ہے، خدا کی طرف سے یہ حکم صادر ہے کہ آپ یعنی بندے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ اگر عبادت ہے تو اللہ کی ہے، اور انسان کی خلقت کا غرض بھی یہی ہے، جیسا کہ خود خدا فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی ہم نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا تاکہ مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ عزیزان محترم، یہ واضح بات ہے کہ ہمارا سب کچھ، تمام نعمتیں جو ہمارے پاس ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ ہمارا سانس لینا اللہ کی طرف سے، ہمارا اٹھنا اللہ کی طرف سے، ہمارا ہر فعل، ہمارا ہر قول اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر خدا ارادہ نہ کرے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو خدا نے فرمایا کہ میری عبادت کرو، اس لیے کہ وہ مالک ہے، ہم بندے ہیں، تو اس کا کہنا ہم پر واجب، اس کا ماننا ہم پر واجب ہے کہ وہ کہہ رہا ہے عبادت کرو تو ہم کو چاہیے کہ اس کی عبادت کریں۔ تو اب بات یہ ہے کہ عبادت کریں گے صحیح، لیکن کس غرض سے؟ ہمارا ہدف کیا رہے عبادت سے؟ ہم عبادت کر رہے ہیں تو کیا سوچ کر عبادت کریں؟ اس معاملے میں 2 گروہ کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہے جو عبادت کرتا ہے تاکہ اس کو جنت نصیب ہو، عبادت کرتا ہے تاکہ جنت میں چلا جائے۔ اس کا عبادت کرنے کا سارا مقصد، اس کا عبادت کرنے کا سارا ہدف یہ ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے۔ اس نے مجلسوں سے، کتابوں سے، ممبروں سے اتنی جنت کی باتیں، اتنی جنت کی سہولیات اس نے سنی، اس کے دل میں تمنا آ گئی کہ مجھے جانا ہے تو صرف جنت ہی میں جانا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، جنت میں چلا جاؤں، روزہ رکھتا ہے، جنت میں چلا جاؤں۔ ہر فعل جو نیک فعل جو خدا کی طرف سے عبادت نام رکھتا ہے کرتا ہے، لیکن صرف جنت کے لیے۔ یہ پہلا گروہ۔ دوسرا گروہ وہ ہے جن کو جنت کی پرواہ نہیں، جہنم سے ڈرتے۔ انہوں نے جہنم کی اتنی یعنی وہاں کی زحمتوں کو انہوں نے سنا کہ جہنم کے نام سے ان کی آنکھ میں کانٹے آ جاتے، جہنم کا نام سنتے ہیں کانپتے ہیں۔ ان سے کہے بھائی نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا اگر نہ پڑھوں جہنم میں چلا جاؤں گا۔ روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ کہا اگر نہ رکھوں جہنم میں چلا جاؤں گا۔ اب ان 2 میں سے کون سا صحیح ہے؟ جنت کی تمنا رکھ کے عبادت کریں صحیح، یا جہنم کے ڈر سے عبادت کریں صحیح؟ اس بارے میں جب مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام سے تو آپ نے فرمایا اِنَّا قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ
امام نے فرمایا جو لوگ جنت کے شوق میں جنت کے لیے نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز صحیح نہیں، ان کی عبادت صحیح نہیں۔ کیوں؟ مولا نے کہا یہ عبادت تاجروں کی عبادت ہے، بزنس ہے۔ جنت کے لیے تمام کام کرنا بزنس ہے۔ یعنی ہم بزنس میں کیا کرتے ہیں؟ بھائی 50 روپے لو، 1 میٹر کپڑا دو، نماز لو جنت دو، روزہ لو جنت دو، حج لو جنت دو۔ کہا یہ صحیح نہیں۔ تو میں کہوں گا مولا کیا جہنم کے ڈر سے پڑھنا صحیح ہے؟ کہا اِنَّا قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَحْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ، یہ غلام ہے، نوکر ہے۔ وہ لوگ جو جہنم کے ڈر سے نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نوکر ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا نوکری میں کیا ہوتا ہے؟ بھائی ایک نوکر کو لائے، کہا جھاڑو دے دو، اگر دل سے بھی نہ دے، کہا کیوں جھاڑو دے گا؟ پیسہ نہیں دے گا، مار دے گا۔ اب بھائی نماز پڑھ رہے ہیں، کہا بھائی نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ اگر نہیں مار دے گا، جہنم میں ڈال دے گا، آگ میں ڈال دے گا، تو اس لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ مولا نے کہا یہ بھی صحیح نہیں۔ نہ جنت کے شوق سے عبادت کرنا صحیح، نہ جہنم کے خوف سے عبادت کرنا صحیح۔ پھر کہا مولا کہ کون سی عبادت صحیح ہوگی؟ تو مولا نے فرمایا اِنَّا قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ، مالکوں کی عبادت کرو، نوکر بن کے نہ رہو بلکہ مالک بن کے رہو۔ ایسے عبادت کرو جیسے آزاد لوگ عبادت کرتے ہیں۔ آزاد لوگوں کی عبادت کون سی عبادت ہوگی؟ کہا شکرانے کی عبادت کرو۔ یہ دنیا کا عام قانون ہے، اگر انسان ایک انسان کے لیے کچھ کر دیتا ہے تو جو انسان نے بھلائی کی ہے اور جس نے بھلائی لی ہے اس کا فرض ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرے۔ اس کا فرض یہ ہے کہ جس نے اس پر بھلائی کی ہے اس کا شکریہ ادا کرے۔ اب ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ہے تو اسی کا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ جنت کے لیے نماز نہ پڑھو، عبادت نہ کرو، جہنم کے ڈر سے عبادت نہ کرو، اس لیے کہ تم سانس لے رہے ہو عبادت کرو، رزق لے رہے ہو عبادت کرو، جی رہے ہو عبادت کرو۔ یہ تھا آیت کا پہلا حصہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ میری عبادت کرو، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اس آیت کا دوسرا حصہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، واجب ہے۔ یعنی 2 واجب خدا نے بیان کیے۔ پہلا واجب عبادت کرو صرف میری، دوسرا واجب یہ ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اس میں اس ترجمے پر غور کریں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، خدا نے والدین کو اور احسان کو مطلق بیان کیا ہے بغیر کسی قید کے۔ کہا والدین احسان، نہیں کہا کہ مومن والدین، نہیں کہا جوان والدین، نہیں کہا بوڑھے والدین، نہیں کہا زندے والدین، نہیں کہا مرحوم والدین، بلکہ کہا والدین مطلق، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی قید کے۔ احسان کو بھی بیان کیا تو اسی طرح سے، یعنی بغیر کسی قید کے، یعنی کب احسان کریں، کب نیکی کریں والدین کے ساتھ؟ جب زندہ رہے اس وقت نہیں، جب مر جائے اس وقت نہیں، جب جوان ہو اس وقت، جب صحت مند ہو اس وقت۔ نہ والدین کے لیے قید لگائی، نہ احسان کے لیے قید لگائی، یہاں دونوں پر قید نہ لگا کے اللہ نے بتا دیا اگر تمہارے والدین کافر ہی کیوں نہ ہو، ان پر نیکی کرنا تم پر واجب ہے، مستحب بھی نہیں، واجب ہے۔ یعنی اللہ کی عبادت کے فوراً بعد 4 جگہوں پر خدا نے اس کو ذکر کیا ہے۔ پہلے عبادت کا ذکر، یعنی اپنی توحید کو، اقرار توحید لیا ہے، اس کے بعد کہا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو۔ اس مطلب کو ایک مثال کے ساتھ سمجھا دوں۔ اگر ایک آدمی سے کہا جائے مجھے کپڑا لاؤ، وہ آدمی گیا
دکان میں کپڑا خرید کے لایا، کپڑا لایا تو الن کا لایا. میں نے کہا بھائی الن کا کپڑا کیوں لائے؟ مجھے کاٹن کا چاہیے تھا. وہ کہے گا اگر کاٹن کا چاہیے تو کہنا چاہیے تھا کاٹن کا کپڑا لاؤ. آپ نے کہا کپڑا لاؤ، بغیر کسی قید کے آپ نے کہا، صرف کہا آپ نے کپڑا لاؤ، میں نے کپڑا لایا. کاٹن کا بھی کپڑا کپڑا ہے، الن کا بھی کپڑا کپڑا ہے، میں نے کپڑا لایا ہے. اگر آپ کو کاٹن کی ضرورت ہوتی تو کہتے کاٹن کا کپڑا لاؤ. مجھ پر اس کو اعتراض، یعنی مجھ پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اس کو جو کہا وہ اس نے لایا. اب خدا نے کہا والدین بغیر کسی قید کے، بغیر کسی شرط کے، کہا احسان بغیر کسی قید کے، بغیر کسی شرط کے. یعنی اگر تمہارے والدین کافر ہوں تب بھی احسان تم پر واجب، مشرک ہوں تب بھی تم پر ان کا احسان یعنی ان پر نیکی کرنا واجب ہے. یہ دنیا کا قانون ہے. تمام ادیان الہی یعنی تمام ادیان، چاہے وہ اسلام آسمانی ہو چاہے غیر آسمانی ہو، انہوں نے اقرار کیا ہے کہ والدین کا احترام واجب ہے. ایک ایسا دین ہے جس نے والدین کے احترام کو، والدین کی نیکی کو زیادہ اہمیت دی ہے، اور وہ دین ہے دین مبین اسلام. اس میں والدین کو بہت ہی اونچا تصور کیا ہے. کہا ہے والدین، اگر خدا کے شکریہ کے برابر والدین کا شکریہ قرار دیا ہے. کہا ہے اگر خدا کے علاوہ کسی پر سجدہ جائز ہوتا تو والدین پر سجدہ ہوتا. سجدہ خدا کے بعد والدین پر حکم ہوتا کہ والدین کے لیے سجدہ کرو. اب احسان اور نیکی یعنی ماں باپ کے لیے بھلائی کرنا یہ ہم پر واجب ہے. ہم دو موقعوں پر یہ بھلائی والدین کے لیے کر سکتے ہیں. ایک اس وقت جب ہمارے والدین حال حیات میں ہوں، اس وقت یہ نیکی کر سکتے ہیں. دوسرا اس وقت جب اس دنیا سے چلے گئے ہوں، یعنی ایسا نہیں جب زندے تھے اسی وقت ہم پر ان کا نگہبانی کرنا، ان کی نیکی کرنا، ان پر ہم لوگوں کا احترام کرنا، ان پر ماں باپ کے لیے زندے پر ہی لازم واجب نہیں بلکہ ان کے مرنے کے بعد بھی واجب ہے کہ والدین کا احترام اور والدین پر نیکی کریں. یہ اور بات ہے کہ جس وقت وہ زندے ہیں اس وقت کی نیکیاں اور جس وقت وہ اس دنیا سے چلے گئے اس وقت کی نیکیوں میں فرق ہے. جس وقت والدین زندہ تھے ان کو پیسے کی ضرورت تھی، ہاسپٹل جانے کے لیے آپ نے پیسہ دے دیا. مرنے کے بعد تو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ہاسپٹل جانے کی حاجت نہیں. جس وقت والدین زندہ تھے اس وقت ان کو کھانے کی ضرورت تھی، آپ نے ان کی حاجت کو پورا کر دیا، لیکن وہاں پر جسمی غذا کی ضرورت نہیں بلکہ روحی غذا کی ضرورت. صلوات پڑھ دیں محمد. والدین کے لیے حال حیات میں جسمی غذا کی ضرورت ہے لیکن مرنے کے بعد روحی غذا کی ضرورت ہے. اب والدین کے زندے میں ہم ان پر نیکیاں کریں گے. کون سی نیکیاں کرنا ہے؟ جب مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام سے سوال ہوا تو نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 399 میں ارشاد ہوا اِنَّ لِلْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ حَقًّا وَإِنَّ لِلْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ حَقًّا فَحَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ أَن يُطِيعَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وحق الوالد على الولد ان
ان يحسن اسمه وادبه ويعلمه القرآن. حضرت علی نے اس میں ماں باپ کے حقوق والدین بچوں کے لیے اور بچوں کا حق والدین کے لیے بیان کیا. حضرت علی نے فرمایا ماں باپ پر حق ہے کہ اپنے بچوں کا نام نیک رکھیں، ٹیڑے میڑے نام نہ رکھیں. والدین کا حق ہے کہ اپنے بچوں کا نیک نام رکھیں. ہمارے ائمہ سے اچھے نام دنیا میں نہیں. یہ بھی پہلی چیز جو والدین پر حق ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کریں. دوسرا ان کی اچھی تربیت کریں. تیسرا یہ ہے کہ قرآن شریف کی تعلیم دیں. یہ والدین پر واجب حق ہے کہ اپنے بچوں کے لیے انجام دیں. بچوں پر کیا حق ہے کہ جو والدین کے لیے انجام دیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ان کی اطاعت کرے تمام چیزوں میں بغیر استثناء کے. صرف ایک جگہ استثناء لگائی، یعنی آپ کو واجب ہے آپ کے والدین کے ہاں میں ہاں ملائیں، اپنے والدین کے نہ میں نہ ملائیں. صرف ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اپنے والدین کی بات آپ کو ماننا لازم نہیں ہے، وہ ہے جب آپ کے والدین آپ کو خدا کی معصیت کی دعوت دیں. جیسے اور یہ بھی جو ہے ایک مسئلہ ہے یہاں پر فقہی مسئلہ بھی. ایک واقعہ کے ذیل میں آپ کو بیان کروں گا. ایک جوان پیغمبر اسلام کی خدمت میں آیا، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے حج جانا ہو، جہاد جانا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اسلام کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کروں، جہاد کروں. تو امام نے فرمایا کہ تیرے گھر میں کون ہے؟ پیغمبر نے فرمایا. کہا میرے گھر میں میرے بوڑھے والدین ہیں جو اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے. تو پیغمبر نے فرمایا تم کو جہاد سے زیادہ ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے. تم پر لازم ہے جہاد، تم پر کم لازم، لیکن والدین کی اطاعت اس حال میں زیادہ لازم ہے، تمہارے زیادہ واجب ہے. یہ اس وقت ہوگا جب جہاد کے لیے بہت سے لوگ ہوں، ایک گروہ چلا جائے تو جہاد جو ہے ہو جائے گی. اس وقت اگر آپ کے والدین آپ سے کہیں کہ جہاد میں جاؤ تو یہاں پر اطاعت والدین اور جہاد یعنی مسئلہ فقہی جو ہے ٹکرائے گا. تو یہاں پر اطاعت والدین مہم ہے اور جہاد سے مہم ہے. اور دوسری جگہ وہ ہوگی جب واجب عینی ہوگی، یعنی 10 لوگ ہیں، 10 کو جو ہے جنگ میں جانا ہے. اگر اس وقت آپ کے والدین کہیں نہ جاؤ تو آپ کو یہاں پر آپ کے والدین کا ماننا جائز نہیں ہے. یہ ایک وہ جگہ ہے جہاں پر آپ اپنے والدین کی خلاف ورزی اور نافرمانی کر سکتے ہیں. یہ کلی قانون ہے. جہاں پر بھی والدین کی نافرمانی دوسرے تمام نافرمانیوں سے ٹکرائے تو والدین کی نافرمانی کو آگے رکھو، یعنی والدین کی نافرمانی نہ کرو، دوسروں کی نافرمانی کر دو. لیکن جہاں پر یہی نافرمانی خدا کی نافرمانی سے ٹکرائے تو والدین کی نافرمانی کو پیچھے رکھو، اللہ کی نافرمانی. صلوات پڑھیں محمد وعلی والدین کی اطاعت واجب ہے سارے اولاد پر، یعنی اپنے والدین کا احترام کرنا. ایک شخص آئے کہے بھائی والدین کا احترام اطاعت کیوں لازم ہے، کیوں ہم والدین کی اطاعت کریں؟ ہم بھی انسان، وہ بھی انسان، ہم جو کھاتے ہیں وہ بھی وہی کھاتے ہیں، ہم جیسے رہتے ہیں وہ بھی ویسے ہی رہتے ہیں. ہم میں اور ان میں فرق اتنا ہے کہ ہمارے سے عمر میں 25 سال بڑے ہیں اور ایک لقب ان کے پاس اضافی ہے کہ وہ والد ہیں. کیوں ہم ان کا احترام کریں، کیوں ہم ان کی اطاعت کریں؟ تو میں ایسے شخص سے کہوں گا
بھائی تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو؟ نہیں. کہے گا کیوں نہیں کرتا ہوں. کہا کس لیے کرتے ہو؟ کہا اس لیے کہ وہ میرا رازق ہے، وہ میرا خالق ہے. تو میں کہوں گا میرے والدین بھی میرے رازق ہیں، میرے والدین بھی میرے خالق ہیں. تم جس لیے اللہ کی اطاعت کرتے ہو اسی لیے میں بھی والدین کی اطاعت کرتا ہوں. بڑا دعویٰ ہے، ایک چھوٹے منہ سے بڑی بات جو کہتے ہیں. تھوڑا سا توجہ سے سماعت فرمائے، دوبارہ اس مطلب کو دوہرا. اگر کوئی شخص کہے کہ والدین کی اطاعت کیوں واجب ہے جبکہ ہم بھی انسان وہ بھی انسان، ہم جیسے رہ رہے ہیں وہ بھی ویسے ہی رہ رہے ہیں، بس ہم میں اور ان میں فرق اتنا ہے کہ ہمارے سے عمر میں کچھ سال بڑے ہیں، ان کے پاس ایک لقب اضافی ہے کہ وہ والد ہیں، کیوں ہم ان کی اطاعت کریں؟ میں کہوں گا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو؟ نہیں. کہا کیوں نہیں کرتا ہوں؟ میں کہوں گا کیوں کرتے ہو؟ کہا اس لیے کہ وہ میرے رازق ہے، اللہ میرا رازق ہے اور اللہ میرا خالق ہے. میں کہوں گا میرے والدین بھی میرے رازق ہیں اور میرے والدین بھی میرے خالق ہیں. ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے جو اساسی فرق ہے، بنیادی فرق ہے ان دونوں میں. یعنی والدین کی رازقیت اور اللہ کی رازقیت میں تھوڑا سا فرق، والدین کی خالقیت اور اللہ کی خالقیت میں تھوڑا سا فرق. والدین کی رازقیت اور اللہ کی رازقیت میں فرق یہ ہے اللہ عطا کرتا ہے، والدین کھلاتے. وہ بھی رازق یہ بھی رازق. والدین کی خالقیت اور اللہ کی خالقیت میں فرق یہ ہے ماں باپ جسم دیتے ہیں، اللہ جان دیتا ہے. آیت کا ادامہ ہے اما یبلغن عندک احدکم الکبر اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. اگر تمہارے زندے میں تمہارے والدین میں سے دونوں یا دو میں سے ایک بوڑھے ہو جائیں تو بیزار ہو کے اف تک نہ کہو. جو ہے بیزاری کے لیے عربی زبان میں نہیں ہے، جیسا کہ امام صادق فرماتے ہیں لو علم اللہ کلمۃ ادنی من اف لنہا عن. اگر خداوند عالم اف سے بھی چھوٹا ایک کلمہ دیکھتا جو وہ بیزاری میں کہا جائے اس سے بھی منع کرتا. اس سے چھوٹا کوئی جملہ نہیں ہے. تو ماں باپ کے جب بوڑھے ہو جائیں تو بیزار ہو کے اف بھی نہ کہو. اور کیا نہ کریں؟ ولا تنہرہما، ان کو نہ جھڑکاؤ. والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کو نہ جھڑکاؤ. وقل لہما قولا کریما، جب ان سے بات کرو نرم لہجے میں بات کرو، کریم لہجے میں بات کرو، ملائم لہجے میں بات کرو. اس وقت والدین سے بات کرو تو بلند آواز سے بات نہ کرو. جب بچے والدین سے بلند آواز میں بات کرتے ہیں، والدین کو ناراض کرتے ہیں، تو دو قسم کے والدین ہیں. بعض والدین سخت ہیں، بعض والدین نرم دل ہیں. بچہ ستایا، باپ بور بیزار ہو گیا، کہنے لگا کہ میں نے تجھے آف کر دیا. نرم دل ہے، منہ سے نہیں کہتا لیکن دل سے جو ہے آف کر دیتا ہے. ایک عورت کا ایک جوان لڑکا تھا، اس دنیا سے چلا گیا. یہ خبر پیغمبر اسلام کو ملی. پیغمبر اسلام تشریف لائے، جنازے کے سہرانے کھڑے ہوئے، کہا اے جوان بول لا الہ الا اللہ. میت نے کچھ آواز نہیں دی. اگر ہم جا کے میت کے سامنے کہیں تو آواز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم سے بات کر سکتے ہیں تو بات کرتے ہیں. پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے جوان بول لا الہ الا اللہ. کچھ آواز نہیں آئی. دوسری مرتبہ کہا کچھ
तीसरी मर्तबा कहा, कुछ आवाज नहीं आई। पैगंबर इस्लाम ने चारों तरफ देखा, कहा इसकी वालिदा को ले आओ, इसकी वालिदा को ले आओ। जब उसकी वालिदा आई, पैगंबर इस्लाम ने कहा क्या तू इससे नाराज है? बुढ़िया ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, मैं इससे नाराज हूं। कहा तेरी नाराजगी ने तेरे बेटे के मुंह में ताला डाल दिया। तेरी नाराजगी ने तेरे बेटे के मुंह पे ताला लगा दिया। यानी जब तक तू राजी नहीं होगी इसका मुंह नहीं खुलेगा। ये उस वक्त है जब मालूम हो कि वालिदैन हमसे नाराज हैं। अगर वालिदैन जिंदा हो बख्शवा लें, कोई बात नहीं, मर जाएं, और नाराजगी की हालत में मरे तो खुदा जाने की जो है औलाद का क्या हश्र होगा, इसलिए कि वहां पर वो नाराज है। और जब इनको कब्र में लिटा जाएगा, तलकीन पढ़ेंगे, तलकीन में यही कहा जाता है कि बोलो अल्लाह एक है, अल्लाह तुम्हारा मतलब खुदा तुम्हारा अल्लाह है, किताब तुम्हारी कुरान है। जब बोलेगा नहीं तो इंशाअल्लाह माँ बाप जो है बख्श देंगे। सलावत पढ़ मोहम्मद। वकुल्लहुमा क़ौलन करीमा। इसकी बात की आयत है वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्ले मिनर रहमा। अपने वालिदैन के सामने दिल की मोहब्बत से अपने परों को फैला दो। वालिदैन के सामने मोहब्बत के साथ परों को फैला दो। तफसीर अल मीज़ान में एक मिसाल है, कहा जिस वक्त मुर्गी बच्चों को आगोश में लेना चाहती है, जब अपने बच्चों को आगोश में लेना चाहती है तो परों को खोल के अपने अंदर बच्चों को ले लेती है। जिस वक्त हम छोटे थे तो हमारे वालिदैन ने हमको इसी तरह से लिया था। तो खुदा फरमा रहा है जिस वक्त वो बूढ़े हो जाए तो तुम भी इसी तरह से अपने आगोश में वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तो खुदाया जिस तरह से मेरे वालिदैन ने मुझे बचपने में अपनी आगोश में लिया, तू अपनी आगोश में मेरे वालिदैन को ले ले। जिस तरह से मेरे वालिदैन ने रहमत से मोहब्बत से मुझे अपनी आगोश में लिया, तू अपनी आगोश में मेरे वालिदैन को ले ले। इस दुनिया में खुदा ने एक अजीब मंजर दिखाया है। हमारी निगाह में जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो बच्चा रहता है, फिर जवान होता है, नौजवान होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है। अगर जुमलों को बदलकर कहूं तो बच्चा जब इस दुनिया में आता है पहले बच्चा रहता है, बाद नौजवान होता है, फिर जवान, उसके बाद फिर दोबारा बच्चा हो जाता है। तवज्जो, दोबारा बच्चा हो जाता है। कैसे? जिस वक्त वह बच्चा इस दुनिया में आए ना वो अपने बिस्तर से हल सकता है, ना उठ सकता है, ना कुछ कर सकता है। बाहर आना चाहे तो कोई उठा के लाना है उसको, कुछ खिलाना चाहे तो रोएगा, माँ को खुद बच्चे के पास जाना पड़ेगा ताकि उसका पेट भर दे।
یہ ہے جب بچہ بچپن میں یعنی خودکی کے عالم میں رہے. جس وقت بچہ نوجوان ہو جاتا ہے تو اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، یعنی خود اٹھ جائے گا، خود بیٹھ جائے گا، سب کچھ خود کرے گا، لیکن یہاں پر اس کو ایک رہنمائی کی ضرورت ہے. اس کو یہاں پر رہنمائی کی ضرورت ہے، کہنا بیٹے یہ اچھا ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہاں جانا صحیح. جب جوان ہو جائے تو اسے کچھ چیز کی ضرورت نہیں ہے. جب دوبارہ وہ 50 سال کی عمر کو پہنچے یا 60 سال کی عمر کو پہنچے یا بعض لوگ 70-80 سال کی عمر کو بھی پہنچ جائے تو صحیح رہتے ہیں، یعنی کسی کی مدد ان کو نہیں چاہیے. لیکن جب اس عمر سے تھوڑا سا نیچے آتے ہیں ان کو اٹھنے کے لیے پھر دوبارہ جس طرح سے بچپنے میں کسی کی ضرورت تھی یہاں پر بھی کسی کی ضرورت ہے. خدا اس آیہ مبارکہ میں یہ دعا فرما کر بچوں سے یہ کہلوا لیا کہ بچوں جس وقت تم چھوٹے تھے تمہارے اندر اختیار نہیں تھا، اب والدین بوڑھے ہو گئے. جس وقت تم بچے تھے تمہارے میں اختیار نہیں تھا تو تمہارے والدین اف کر کے تم کو نہیں اٹھاتے تھے، بیزار ہو کے تم کو نہیں اٹھاتے تھے. ایک شخص آیا پیغمبر اسلام کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے والدین کی بہت خدمت کی ہے، وہ بیمار ہیں، جب چاہے دواخانہ لے جاتا ہوں ان کو، جو چیز کی جس وقت حاجت ہو اس وقت میں اس کو پوری کرتا ہوں اس حاجت کو. پیغمبر اسلام نے کہا تو نے کچھ ادا نہیں کیا. کہا یا رسول اللہ کیسے؟ کہا ایک بہت ہی چھوٹا فرق ہے جو وہ بڑا مزیدار فرق ہے. کہا جس وقت تو چھوٹا تھا تجھے مدد کی ضرورت تھی تو تیرے ماں باپ تیری حاجت پوری کرتے تھے تیرے جینے کے لیے، اب تو مدد کرتا ہے والدین کے مرنے کے لیے. والدین ہاسپٹل لے جاتے تھے، یہاں پر ہاسپٹل میں بچہ ہے، یہاں پر 50 نظریں ہو جاتی ہیں، وہاں پر والد ہاسپٹل میں ہے، یہاں پر کوئی جاتا ہے تو کوئی نہیں جاتا تاکہ جلدی سے اس دنیا سے نکل لے. پیغمبر اسلام نے کہا جس وقت تو چھوٹا تھا تیری احتیاج تیرے والدین پوری کرتے تھے تیرے جینے کے لیے، اب تو کر رہا ہے تیرے والدین کے مرنے کے لیے. صلوات پڑھنے محمد. یہ وہ نے کیا ہے جس کو ہم والدین کے زندے میں کرتے ہیں. والدین کے مرنے کے بعد ہم کیا نیکی کر سکتے ہیں؟ والدین کے مرنے کے بعد ہم 4 نیکیاں کر سکتے ہیں، یعنی 4 احسان نیک چیزیں ہم انجام دے سکتے ہیں. پہلا ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنا، دوسرا ان کے وعدوں کو وفا کرنا، تیسرا ان کے دوستوں سے دوستی رکھنا، یعنی والدین کے دوستوں سے دوستی رکھنا، چوتھا والدین جس طرح سے صلہ رحمی کرتے تھے اپنے رشتہ داروں سے مل کر تھے ایسے ہی مل کر رہنا. والدین کے مرنے کے بعد یہ 4 نیکیاں ہم کر سکتے ہیں. اور بھی نیکی ہے جس کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا جو زندے میں اور مرنے کے بعد دونوں مشترک ہو سکتے ہیں، یہ ہے کہ والدین کو اپنے ان کے نام سے نہ پکاریں، دوسرا ان کے آگے نہ جائیں، جس وقت راستہ چل رہے ہیں والد آگے رہے بیٹا پیچھے رہے، تیسرا یہ ہے جس وقت بیٹھ رہے ہیں تو پہلے والد بیٹھے بعد بیٹا بیٹھے، چوتھا جو ضروری اور مہم ہے چاہے زندے پہ چاہے مرنے کے بعد والدین کا نام بدنام، والدین کا نام بدنام نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے والدین پر انگلی اٹھے. صلوات پڑھیں.
جو سب سے مہم نیکی ہے وہ مغفرت کی دعا ہے، والدین کے بخشنے کی، یعنی والدین بخشے جانے کی جو ہے دعا کرنا سب سے مہم ہے۔ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد عرب کی عورتیں رسول اسلام کے گھر میں جمع ہو کر رسول اسلام کے فضائل بیان کر رہی تھی، کہہ رہی تھی رسول اسلام ایسے تھے، ایسے اٹھتے تھے، ایسے ان کے شمائل تھے، ایسے ان کے اوصاف تھے۔ جس وقت یہ خبر بی بی دو عالم صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا کو ملی تو بی بی نے کہا اترکنا التعداد وعلیکنا بالدعاء، نیکیاں گننا چھوڑو، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ مرنے کے بعد ہمارے یہاں اکثر یہی ہوتا ہے، ان کو یاد بھی نہیں کرتے، یاد کرتے کرتے یہاں سے آتے تھے، یہاں سے جاتے تھے، ایسے اٹھتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے، لیکن چھوٹا سا کام جو ہم مغفرت کے لیے اور جس وقت مرحوم یاد آ جائے کر سکتے ہیں، ایک فاتحہ پڑھ دیں، ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں، اس کے بعد جو بات کرنا ہے آپ صلوات پڑھ دیں۔ بس آپ کی زحمت کو میں نے تمام کی۔ آج ایک ذاکر اہل بیت کا چہلم ہے، آپ نے سنا اور تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری کا بھی ہم ممنون ہیں۔ ایک ذاکر حسین کے چہلم کے لیے آپ لوگ یہاں پر جمع ہو گئے۔ ضمن میں ایک بات عرض کروں کہ ذاکر اور عزادار کا اہل بیت کے نزدیک بہت احترام ہے۔ ذاکر اور عزادار کا ائمہ کے نزدیک بہت احترام ہے۔ ایران سے یہ قافلہ جاتا ہے کربلا کے لیے۔ جس وقت یہ قافلہ کربلا پہنچا شب جمعہ تھی، قافلہ پہنچا، رات کا بھی وقت تھا، لوگ شب جمعہ کرنے کے لیے حرم امام حسین میں جمع ہو گئے تھے۔ یہ قافلہ تھکا ہوا تھا، لیکن ان کے دل میں ارمان تھی کہ ایک شب جمعہ امام حسین کے روزے میں گزارے۔ اب ان کی ارمان، ان کی تمنا آ گئی تھی، تو ان کو تھکان کا احساس نہیں ہوا۔ اپنے بیگوں کو اور لگیج کو جو ہے کمرے میں رکھ کے زری کی طرف چل دیے۔ جیسے ہی پہنچے تو ایک ذاکر نے وہاں پر جناب علی اکبر کے مصاحف پڑھے۔ یہ قافلہ رویا، رونے کے بعد واپس اپنے ہوٹل میں آ گیا۔ آدھی رات ہو گئی تھی، سالار کاروان کا نام تھا عباس۔ کیا دیکھا کہ ایک آدمی آیا ہے جو دروازے کو دستک دے رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ اتنی رات میں کون ہو۔ جب دروازہ کھولا تو ایک نورانی ہستی تھی جو دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی۔ کہا آپ کون؟ کہا کیا تم نے ہمیں نہیں پہچانا؟ میں تیرا تیسرا امام حسین ہوں۔ کہا مولا آپ نے زحمت فرمائی؟ کہا اے زائر مجھے زحمت نہیں ہے، مجھے تجھ سے 3 پیغام دینے ہیں، ان پیغاموں کو غور سے سن۔ کہا مولا سر آنکھوں پر فرمائے۔ کہا اے ذاکر جب بھی تو شب جمعہ کربلا میں میرے روزے پہ آنا، علی اکبر کے مصائب نہ پڑھ۔ کہا مولا
ہے کہ جب واپس کرمان جانا تو مجلس میں عزاداروں کو میرا سلام دے مخصوصاً جو شخص دروازے پہ کھڑ کے عزاداروں کے چپلیں صحیح کرتا ہے اس کو میرا خصوصی سلام عزاداروں کا امام کے نزدیک بہت اہمیت اور مرتبہ ہے. اسی طرح سے ذاکروں کا بھی شیخ عباس قمی جن کی مفاتیح الجنان ہے، ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے کے دل میں حسرت ہوئی کہ اگر میرے والد میرے خواب میں آ جائیں تو میں پوچھوں بابا آپ نے زندگی بھر امام حسین کی خدمت کی، جو بھی لکھا حسین کے لیے لکھا، جو بھی بولا حسین کے لیے بولا، تو بابا ابھی آپ کا کیا درجہ ہے؟ اسی رات اس کے خواب میں یعنی عباس قمی کے بیٹے کے خواب میں عباس قمی آئے. جب بیٹے نے باپ کو دیکھا کہا بابا ابھی آپ کو کیا درجہ ملا ہے؟ تو بیٹا کہتا ہے خواب ہی میں میرے والد زار زار گریا کرنے لگے. خواب کے عالم ہی میں میرے والد زار زار گریا کرنے لگے. میں نے پوچھا بابا آخر کیا بات ہے؟ تو کہا بیٹا تو یہ پوچھتا ہے کہ تجھے درجہ کیا ملا ہے؟ ارے تجھے کیا معلوم، ہر دن 3 مرتبہ میرا مولا حسین میری پرسش کے لیے آتا ہے، کہتا ہے عباس قمی کوئی تکلیف تو نہیں. مرحوم ایک ذاکر بھی تھا، ایک عزادار بھی تھا. جس وقت خالی بیٹھتا تھا تو نوٹ گنگناتا تھا، مجلس ہوتی تھی بک لے کے چلا جاتا تھا. اگر نہ بھی جا سکے تو گھر میں بیٹھ کے مجلس سنتا تھا. یہ ایسا ذاکر تھا. اس ذاکر نے اس مختصر سی عمر میں کئی رنج دیکھے. سینے پہ چوٹ کھائی، پسلی پہ چوٹ کھائی، انگلی کاٹی گئی اس عزادار اس ذاکر. تو اسی کی یاد میں جناب علی اکبر کے بھی مسائل پڑھوں گا، بی بی زہرا کے بھی مسائل پڑھوں گا. بس کچھ لحظوں. جس وقت اصحاب کی باری ہو گئی، اقربا کی باری آئی، حضرت علی اکبر امام حسین کے پاس تشریف لائے. کہا بابا جنگ کی اجازت دے. کہا بیٹا اپنی پھوپھی اماں سے تھوڑا اجازت لے لے، اس لیے کہ تجھے چکیاں پیس پیس کے تیری پھوپھی نے پالا ہے. علی اکبر پھوپھی کے پاس تشریف لے گئے، اجازت ملی، آئے. مولا نے کہا بیٹا ٹھیک ہے میں بھی اجازت دے دیتا ہوں، ایک بات کا خیال رکھنا، جب تک میرا اور تیرا آمنا سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھنا بیٹا. اکبر چلے مڑ مڑ کے دیکھتے رہے. اکبر شاید سوچ رہے تھے اس لیے کہ ضعیف باپ جوان بیٹے کا دیدار کرنا چاہتا ہوگا. جیسے ہی اکبر تھوڑا آگے بڑھے کیا دیکھا؟ کسی کے گرنے کی آواز آئی. پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرا ضعیف امام جوان بیٹے کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہے. اکبر نے کہا بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا. بلاخر امام حسین تشریف لائے. علی اکبر میدان جنگ میں گئے. جنگ کی جس وقت علی اکبر کے کلیجے پہ برچی لگی، اپنی باہوں کو گھوڑے کی باہوں میں ڈال. سارے شہیدوں میں اور جناب علی اکبر میں ایک فرق ہے. آخری وقت جب جو بھی شہید ہوتا تھا تو کہتا تھا السلام علیک یا ابا عبداللہ. لیکن جس وقت اکبر کو بچی لگی اکبر نے کہا یا ابتا علیکہ منی سلام. بابا آدھے کی زحمت نہ فرمائے، اکبر کا سلام وہیں سے قبول فرمائے. لیکن میرا مولا نہ رکا، اکبر کے پاس تشریف لایا. کیا دیکھا؟ بیٹے کی لاش نہیں ملتی. پکارا علی اکبر. علی
علی اکبر تو ایک گوشے سے آواز آئی. جب بیٹے کے قریب پہنچے کیا دیکھا؟ جوان بیٹا کربلا کی تپتی ریت پر ایڑیاں لگا. مولا نے کہا بیٹا اس آخری وقت میں کوئی خدمت؟ تو علی اکبر نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا. کہا بابا برچی کا پھل ہے جو ستاتا ہے. مولا نے اپنی آستین الٹی, ایک ہاتھ زمین کربلا پر رکھا, ایک ہاتھ پر نیزہ پکڑا. شاید مدد کو میرے مولا کو پکارے ہوں گے. کہا بابا علی آ جائے, ابھی آپ کا بیٹا سخت امتحان دے رہا ہے. جیسے ہی برچی کے پھل کو نکالا تو مولا نے کیا دیکھا؟ ایک اکبر کی ہچکی اور اکبر کا کلیجہ. اسی اکبر کی دادی فاطمہ زہرا جس وقت اس دنیا سے چلی گئی, حضرت علی علیہ السلام پر مصائب آئے. جب مولا گھر سے باہر نکلتے تھے تو دروازے تک پہنچتے تھے, دروازے کو پکڑ کر زار زار روتے تھے. میرا مولا جس وقت دروازے تک پہنچتا دروازے کو پکڑ کر زار زار روتا, پھر باہر چلا جاتا. ایک دن مقداد دروازے پہ آئے, کہا مولا آپ سے مجھے کام ہے. مولا باہر تشریف لانا چاہتے ہیں. جیسے ہی دروازے تک پہنچے کیا دیکھا مقداد نے؟ مولا نے دروازے کو پکڑا, زار زار گریہ کرنا شروع کیا, رونا شروع کیا. مقداد نے کہا مولا کیا ہوا کہ آپ رو رہے ہیں؟ تو مولا نے کہا مقداد تم نہیں تھے, یہی دروازہ تھا, یہی دیوار تھی, بیچ میں فاطمہ جلتی ہوئی میں پھسلی پر. اللہ لعنت اللہ علی القوم پر الہ پروردگارہ مرحوم کی مغفرت فرما, مرحوم کے رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرما. بر الہ جو مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مومنین و مومنات بیمار ہیں ان کو جلد از جلد شفا عاجل عنایت فرما. جو مومنین و مومنات محفوظ ہیں ان کو قرضوں کا خزانہ غیب سے عطا فرما. جو حضرات زیارت اتباع عالیہ کے لیے گئے ہیں ان کو